السلام علیکم، میرا نام ذیشان عثمانی ہے اور آپ لوگ میرا یوٹیوب کا چینل دیکھ رہے ہیں۔ اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آج جس ٹاپک کے اوپر ہم بات کریں گے وہ ہے چھوڑ دینا، سرنڈر کرنا۔ ہم لوگوں کو بار بار پڑھایا جاتا ہے نیور گیو اپ، نیور گیو اپ، نیور گیو اپ۔ یہ بہت ہی زیادہ اوور ریٹڈ قسم کا کنسیپٹ ہے۔ اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی کانٹیکس ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پہ آپ بیچلرز کرنے گئے اور بیچلرز آپ کا 4 سال میں پورا ہو جانا چاہیے تھا، آپ کو 5 سال ہو گئے نہیں ہوا، 6 سال ہو گئے نہیں ہوا، 8 سال ہو گئے، اب کہ آپ زندگی بھر بیچلرز ہی کرتے رہیں گے؟ چھوڑ دیں، یہ فیلڈ آپ کے لیے نہیں ہے، کوئی اور کام کر لیں، کسی ورکشاپ پہ بیٹھ جائیں، کوئی ووکیشنل ٹریننگ کر لیں، کوئی بزنس کھول لیجئے، وہ کام زیادہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ آپ کسی مووی کے اندر گئے اور مووی بالکل بھی اچھی نہیں تھی، تو آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ نیور گیو اپ کے چکر میں اس کو پوری دیکھیں؟ آپ نے کوئی کتاب شروع کی اور کتاب کے کچھ پیج پڑھنے کے بعد آپ کو پتہ لگ گیا کہ کتاب آپ کے کام کی نہیں ہے، تو اس کتاب کو چھوڑ کے دوسری کتاب کھول لیجئے۔ لازمی کہ نیور گیو اپ کے اندر اس پہ نقصان کرتے ہی رہیں، پیسہ بھی برباد ہو، انرجی بھی برباد ہو، ٹائم بھی برباد ہو۔ سرنڈر کرنا سیکھیں۔ یا کوئٹر، کوئی چیز آپ کو سمجھ میں نہیں ہے، آپ کے کام کی نہیں، آپ چھوڑ دیجئے۔ کیوں چیلنج میں بڑھتے ہیں، کیوں اپنی زندگی کو مشکل میں ڈالتے ہیں؟ ایک کام جو آسان طریقے سے ہو سکتا ہے اس کو آسان طریقے سے کر لیجئے، آپ کی زندگی بھی آسان، آپ کے آس پاس موجود لوگوں کی زندگی بھی آسان۔ نہ اپنے آپ کو مشکل میں ڈالیں، نہ ان لوگوں کو مشکل میں ڈالیں۔ ہوا یہ، میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ میری عمر اپنی بیگم سے لڑائی ہو جاتی تھی، لڑائی نہیں، کوئی آرگیومنٹ ہو جاتا تھا۔ اب میرے پاس بہت ساری دلیلیں ہوتی تھیں، میں ان کو ایک ایگزامپل دیتا تھا، دوسری ایگزامپل دیتا تھا، کوئی کہیں سے کال لے کے آتا تھا، کہیں سے کوئی اینیکڈوٹ بتاتا تھا، کہیں سے کوئی کتاب لے کے آیا تھا، اور میں ہمیشہ جیت جاتا تھا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا پچھلے 20 سالوں سے۔ تو ایک دن مجھے خیال آیا کہ یار یہ تو کبھی تو ایسا ہونا کہ میں بھی ہار جاؤں اور وہ جیت جائے۔ تو اپنے مینٹر کے پاس گیا، وہ مفتی سعید ان کا نام ہے۔ تو ان سے میں نے پوچھا یہ کر چل رہا ہے، کیا کروں؟ تو انہوں نے بڑی اچھی بات بولی، تو انہوں نے مجھے بولا کہ عثمانی صاحب، اپنی زبان سے، اپنی لفاظی سے، اپنی دلیلوں سے، اپنی ایگزامپلس کے ساتھ آپ کسی شخص کی زبان چپ کروا سکتے ہیں، دل نہیں جیت سکتے۔ دل جیتنا ہو تو سرنڈر کرنا سیکھیں۔ آپ بولیں جی آپ جیتے میں ہارا، آپ سرنڈر کر دیں، اور اس کا مجھے بڑا فائدہ ہوا۔ اس کے بعد ہمارے پاس اتنے زیادہ آرگیومنٹس بننے ختم ہو گئے، اتنے زیادہ نہیں بنتے، اتنے زیادہ لڑائی بھی نہیں ہوتی، اور مجھے پرسنل لائف کے اندر اس کا بڑا فائدہ ہوا۔ بالکل اسی طریقے سے ہم لوگ اللہ کے سامنے بھی سرنڈر نہیں کرتے۔ کوئی مشکل آتی ہے، ہم اپنی کہانیوں میں لگے رہتے ہیں کہ میں یہ کر لوں گا، میں یہ کر لوں گا، میں اس سے ادھار لے لوں گا، میں اس سے بات کر لوں گا، میں اس سے سورس لگوا لوں گا۔ جب ہر جگہ سے مایوس ہوتے نا، پھر اللہ کے پاس آتے ہیں۔ آخر اللہ لسٹ میں سب سے اوپر ہونا چاہیے۔ آپ کو کیا کام سمجھ میں نہیں آ رہا، کوئی مشکل پیش آ رہی ہے، کوئی مشکل نظر آ رہی ہے جو مستقبل میں پیش آ سکتی ہے، آپ پہلے سے جا کے سرنڈر کر دیں اللہ کے سامنے۔ اللہ میں سرنڈر کرتا ہوں، یہ چیز آ رہی ہے، مجھے کچھ نہیں پتہ، اس سے میں نہیں نکل سکتا، یہ گناہ سامنے آ رہا ہے، کوئی میرے میں طاقت نہیں کہ میں اس سے بچ سکوں، تو میرے اور میرے گناہ کے بیچ میں آ جا، تو بچا لے تو بچا لے، اور کچھ بھی نہ کریں۔ میرے ایک بڑے اچھے مینٹر تھے، ان کا نام تھا مفتی کمال الدین، لمس لاہور سے۔ تو انہوں نے مجھے بڑی اچھی بات بتائی، تو انہوں نے بولا کہ روز اللہ سے دعا کیا کرو کہ اللہ میاں میں چاہتا ہوں تیری طرف چلوں، بڑا نالائق قسم کا آدمی ہوں، پوری کوشش کے باوجود نہیں چل سکتا، بس تو ہی کرم کر، تو ہی اپنے پاس بلا لے تو بلا لے، میرے سے زیادہ کچھ ہوتا نہیں ہے۔ وہ بولتے ہیں پوری زندگی دعا کرتے رہا کرو، اللہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور کھول دے گا، اور نہیں بھی کھولے گا تو کم سے کم یہ تو آپ بول سکتے ہو نا کہ اللہ میاں 70 سال کی زندگی تھی، 50 سال کی زندگی تھی، روز تیرے پاس آ کے سرنڈر کرتا تھا، دعا کرتا تھا، پھر بھی کام نہیں ہوا، میں کیا کروں؟ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں تو نبوت ملی 40 سال کی عمر کے اندر، تو آپ دیکھیں کہ 40 سال سے پہلے کیا کر رہے تھے۔ جب غار حرا میں جاتے تھے بڑی یونیک دعا کرتے تھے، وہ دعا آپ کو دعاؤں کی کتابوں میں مل جائے گی، آپ کو حزب الاعظم میں مل جائے گی جو ملا علی قاری نے مرتب کی کتاب۔ تو اس دعا کا ترجمہ کچھ اس طریقے سے کہ اے اللہ جس نے آسمان و زمین کو بغیر کسی مثال کے پیدا کیا، اے اللہ جو جبرائیل علیہ السلام کا، اسرافیل علیہ السلام کا، میکائیل علیہ السلام کا خدا ہے، وہ چیزیں جن پہ لوگ تفرقے میں پڑھتے ہیں، الگ الگ رائے رکھتے ہیں، مجھے سیدھی راہ پہ چلا۔ اب بڑی انٹرسٹنگ دعا ہے، آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ کو کہاں جانا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، تو آپ سرنڈر کر دیجئے۔ اور آپ دیکھیں اگر آپ سرنڈر کریں گے اپنے باس کے سامنے، اپنے کولیگس کے سامنے، اپنے دوستوں کے سامنے، اپنی بیوی کے سامنے، اپنے بچوں کے سامنے، اپنے خدا کے سامنے، آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ مجھے آج تک ایسا نہیں ہوا کہ میں نے کہیں سرنڈر کیا ہو اور سامنے والا مجھ سے اچھی طرح پیش نہ آیا ہو۔ باس نے مجھے کوئی کام دیا، کام نہیں ہوا، بجائے اس کے کہ میں جھوٹ بولوں، بجائے اس کے کہ میں بہانے کروں، میں کلائنٹ کے پاس جا کے بولتا ہوں جی آپ نے کام دیا تھا، میں فلاں چیز میں بزی ہو گیا، یہ کام مجھے کرنا نہیں آتا، یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکا، میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے مزید کچھ دن چاہیے، میں آپ کو کام کر کے آپ کا کام دے دوں گا۔ تو یہ سرنڈر کرنا بڑی انٹرسٹنگ عادت ہے، بڑی اچھی صفت اور خوبی ہے جو ہمارے معاشرے سے مکمل طور پہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ آپ فیس بک کے اوپر کسی شخص کو بات کر دیں، وہ ایک ایگزامپل لے کر آئے گا، دوسری لے کر آئے گا، ایک دلیل لائے گا، دوسری دلیل لے کر آئے گا، 4 کہانیاں سنائے گا، 4 باتیں کرے گا، اور پھر بھی اس کی بات سمجھ میں نہیں آئی تو آپ کو گالیاں دے کے چلے جائے گا، سرنڈر نہیں کرے گا۔
سرنڈر کرنا بہت بڑی خوبی ہے اور یہ آپ کو زندگی میں بہت ساری چیزوں سے بچاتی ہے. قرآن شریف میں آتا ہے نا، اگر جاہل آدمی کوئی آپ کے منہ لگے تو آپ سلام کیے کہ اس کو آگے چلے جائیں. تو اس سرنڈر کرنا سیکھیں، ان کو چھوڑ دیں، جو سوچتے ہیں ان کو سوچنے دیں، آپ آگے چلیں. یاد رکھیے لوگوں کی تنقید بھی بلا نہ لیں اور تعریف بھی نہ لیں. یہ تعریف کرنے والے بھی آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑتے اور تنقید کرنے والا بھی کہیں نہیں چھوڑتے. ایک غلط ای میل، غلط میسیج آتا ہے، آپ کا پورا دن خراب ہو جاتا ہے. ضرورت کیا ہے کہ آپ اتنے بڑے آپ کو چیلنج کریں، اپنے آپ کو اتنا بڑا ثابت کریں کہ جی مجھ پہ تنقید کا اثر نہیں پڑتا. یہ بڑا غلط رویہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ لوگ کہتے ہیں کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کو ڈپریشن نہیں ہوتا، یا جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں یا نیک لوگ ہوتے ہیں ان کو ڈپریشن نہیں ہوتا. ایسی کوئی بات نہیں ہے. ڈپریشن ہر انسان کو ہوتا ہے، ہر انسان کی نفسیات کے اندر شامل ہے. کوئی بندہ آپ کو گالیاں دے رہا ہے، آپ کو تنگ کر رہا ہے، آپ سیدھا سیدھا اس کو پیج پہ سے بلاک کر دیجئے. آپ اس کی بات ہی سرے سے نہ سنیں. کیا ضرورت ہے کہ آپ ہر بندے کی بات سنتے رہیں؟ دنیا میں 7 ارب لوگ ہیں، آپ سب کو خوش نہیں کر سکتے. بہرحال یہ سرنڈر کرنا بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، بہت امپورٹنٹ اسکل ہے. ذرا اس بارے میں ضرور سوچیے گا کہ کہاں آپ کو کرنا چاہیے، کہاں نہیں کرنا چاہیے. امید یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوں گی. میری ویڈیوز دیکھنے کا شکریہ. آپ سب کا ذیشان عثمانی. Want to learn more? Please subscribe to my channel and press the bell icon.